السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت دیا ہمیں۔ مولانا ہم آپ سے جانتے ہیں، کیا برے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تھوڑا سا سننے والوں کو تفصیلاً بتا دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ اہم موضوع چھیڑا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عظیم الشان عجیب کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، آمین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نیک اعمال کے اثرات اس پر بیان کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ برے اعمال کے اثرات دیکھیں، یہ تو بالکل آسان بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ جب دن کا اپنا اثر ہے تو رات کا بھی اپنا اثر ہے، خوشبو کا اپنا اثر ہے تو بدبو کا بھی اپنا اثر ہے، خوش اخلاقی کا اگر اپنا اثر ہے۔ ایک جملہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، صرف ایک مسکراہٹ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، ہاں۔ تو جب مسکرانے کا اپنا ایک اثر ہے تو اسی طرح یاد رکھیں، ہر وقت غصہ، ہر وقت لال پیلا ہو کر پھرنا، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ اور یہ جو اثرات ہیں، اثرات ان کا کتنا تعلق ہوتا ہے؟ انسان تو انسان، حضرت قاری صاحب، انسان تو اپنی جگہ، جو پودے ہیں، پودے یہ بھی اثر لیتے ہیں۔ ایک پودا ہے جس کا نام ہے چھوئی موئی، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے جب اس کو چھو دیا تو وہ مر گیا، ایسا نازک پودا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کے مزاج بھی مختلف بنائے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ماشاءاللہ اتنا نازک ہوتا ہے، آپ نے زبان سے تھوڑا سا بھی اگر ناگوار جملہ نکالا، بس زندگی بھر کے لیے ٹوٹ جاتا ہے بندہ۔ اس لیے جو ہمارے برے اعمال ہیں، برے اعمال ایک تو بڑے بڑے اعمال ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں اور ان کے اثرات واضح ہیں بالکل۔ چوری کا اثر کتنا برا پڑتا ہے، اگر کوئی آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، یہ اثر ہے اس کا۔ جس طرح نیک اعمال کا اثر دنیا میں اور اس کی جزا آخرت میں، اسی طرح برے اعمال کے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں اور بعض برے اعمال کے
سزائیں بھی دنیا میں ملتی ہیں، آخرت میں تو ہیں ہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، وہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس آدمی کا اثر معاشرے میں، اس کی اہمیت، اس کی قدر اتنی گرتی ہے، بعض اوقات یہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ بالکل ایسے، یہ برائی کے اثرات ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح قطع رحمی ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال جتنے مرضی کرے، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے، اب اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ایک آدمی دوسروں کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ذات ہے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات منصف ذات ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ کسی کے خلاف منصوبے بنانا یہ ظلم ہے۔ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ فرمایا کہ جو آدمی کسی کے خلاف ظلم بنا رہا ہے، ایک برا کام کر رہا ہے، ایک منصوبہ بنا رہا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو باقی سزائیں تو جب دیں گے فوراً اللہ کی طرف سے اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ کیا پڑتا ہے؟ منصوبہ بنانے والے کے چین، راحت، سکون کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ یہ برے اعمال کا ایک اثر ہے۔ ہم اگر کسی کے خلاف کسی کی غیبت کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس کا اثر ایک تو گناہ کی صورت میں جو پڑے گا وہ پڑے گا، اور دوسرا قرآن میں کیا آتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا، اپنے مردے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کرتے۔ غیبت کرنے والا آدمی ہر آدمی کی نظر میں ایک گھٹیا آدمی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ادھر کی بات سنی ادھر لگائی بات، بغیر تحقیق کے، یہ منافقین کی علامت میں سے اس کو شمار کیا گیا۔ اسی طرح غلط نگاہ کا استعمال بری عادت ہے۔ اس کا اثر زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ اس کا اثر زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آنکھ نے دیکھا، دل نے اثر قبول کر لیا، اعضاء نے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ عمل آنکھ کا ہے، لیکن دل، چونکہ دل کا آنکھ سے بڑا کنیکشن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، دل اس کا اثر لے لیتا ہے۔ پھر دل میں جو اگر اچھا اثر پڑے گا تو باقی اعضاء اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، اور اگر دل میں برائی کے اثر پڑ رہے ہیں تو دل گندا ہو جائے گا تو باقی اعضاء بھی ویسا چلنا شروع کر دیں گے۔ کان ہے کان، کسی کی غیبت سننا یہ گناہ ہے۔ اثر کیا پڑے گا؟ جس کی ناجائز غیبت سنی جا رہی ہے، اب اس کے بارے میں دل کے اندر برے خیالات، برے وساوس، برا تذکرہ یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی، یہ تو چند ہم نے مثال کے طور پر پیش کیے ہیں نا، تو کوئی بھی برا عمل ہو، یاد رکھیں اس کا اثر ہماری ذاتی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، اثر سے خالی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا اثر میری ذات پر، میرے اچھے اثرات پڑنے چاہیے یا برے؟ معاشرے میں میری ذات سے متعلق جو اثرات پڑ رہے ہیں
وہ اچھے اثرات پڑیں یا برے. آج یہ بات تو آج کل بہت آسان ہے دوسروں کے بارے میں تذکرے کرنا. معاشرے میں جناب جھوٹ ہو گیا، عام ہو گیا، نفرتیں عام ہو گئیں، گلے شکوے عام ہو گئے، ناشکری عام ہو گئی، گناہوں کی طرف رغبت عام ہو گئی. ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس معاشرے میں میرا کردار کتنا ہے. بس اپنی ذات سے ہم اصلاح شروع کر دیں کہ میری نگاہ پاک ہو جائے، میرے کان غیبت سننے سے، گانے سننے سے پاک ہو جائیں، میری آنکھ پاک بن جائے، میرے اعضاء پاک بن جائیں، میری تجارت پاک بن جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں. انشاءاللہ اسی سے معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. ماشاءاللہ مولانا عابد صاحب ہمیں برے اعمال کے برے نتیجے بتا رہے تھے. برے نتیجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ان کی جوانی تا دیر سلامت رکھے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور ان کی عمر میں اور ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح راستے پر صحیح معنی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.